فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ میں ایک جامع مسجد کا امام ہوں۔ کبھی کبھار خطبہ دیتے وقت چند لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جگہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ صفوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے اس فعل سے کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور خطبہ ادا کرنے اور سننے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات میں خطبے کے دوران ہی ایسے اشخاص کو ٹوک دیتا ہوں کہ آگے نہ آئیں، جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا خطبے کے دوران خطیب کو اس طرح روکنے ٹوکنے کی اجازت ہے، اور اس کی وجہ سے خطبہ دوبارہ سے تو نہیں پڑھنا پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خطبہ نماز کی طرح ہے۔ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ خطبے کے دوران اگرچہ خطیب کا بھی بلا ضرورت گفتگو کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کے لیے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بلا کراہت جائز ہے، اگرچہ اردو وغیرہ زبان میں ہو، اور اس سے خطبہ فاسد نہیں ہوتا کہ اسے دوبارہ پڑھنے کا حکم ہو، کیونکہ اس معاملے میں یہ نماز کی طرح نہیں۔ اور گردن پھلانگ کر دوسروں کو اذیت دینے والے شخص کو روکنے کے متعلق تو خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک وارد ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو وہ آگے آنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہیں بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی اور آنے میں تاخیر کی۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ نقل کیا اور فرمایا، یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور شیخین رحمہم اللہ نے اسے روایت نہیں فرمایا۔ خطیب کے خطبے کے دوران کلام کرنے سے خطبہ فاسد نہیں ہوتا کہ اسے دوبارہ سے پڑھا جائے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ خطیب کے لیے دوران خطبہ گفتگو کرنا مکروہ ہے، اور اگر کی تو خطبہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نماز نہیں کہ لوگوں سے کلام اسے فاسد کر دے۔ علامہ حدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خطبہ من کل الوجوہ نماز کی طرح نہیں کہ یہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے ادا کیا جاتا ہے، اور کلام اسے فاسد نہیں کرتا۔ اور خطیب کا دوران خطبہ کلام کرنا مکروہ ہے کہ خطبہ اذان کی طرح منظوم مشروع ہے، اور کلام یہ نظم توڑ دیتا ہے، لیکن نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چونکہ خطبے کا حصہ ہے، اسی لیے یہ مکروہ بھی نہیں۔ چنانچہ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ خطیب کے لیے حالت خطبہ میں کلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر کیا تو خطبہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ خطبہ نماز نہیں کہ کلام الناس اسے فاسد کر دے، لیکن مکروہ ہے کہ یہ اذان کی طرح منظوم مشروع ہے، اور کلام اس نظم کو توڑ دیتا ہے، الا یہ کہ وہ کلام امر بالمعروف ہو تو مکروہ نہیں، کیونکہ امر بالمعروف خطبہ سے ملحق ہے، کیونکہ خطبے میں وعظ ہوتا ہے تو یہ مکروہ نہ رہا۔ یوں ہی فتح القدیر، نہر الفائق، ہدایہ، در مختار اور رد المحتار میں ہے۔ محقق علی الاطلاق ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خطیب کے لیے دوران خطبہ کلام کرنا مکروہ ہے کہ اس سے نظم خطبہ میں خلل واقع ہوگا، الا یہ کہ امر بالمعروف ہو۔ شیخ الاسلام امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر اثنائے خطبہ میں مثلا کسی ہندی کو کوئی فعل ناجائز کرتے دیکھا، جیسے خطبہ ہونے کی حالت میں چلنا
یا پنکھا جھلنا اور وہ عربی نہیں جانتا تو اردو میں اسے منع کرے کہ یہ حاجت یوں ہی رفع ہوگی۔ بہار شریعت میں ہے خطبہ میں کلام کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر خطیب نے نیک بات کا حکم کیا یا بری بات سے منع کیا تو اسے اس کی ممانعت نہیں۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔